یہ صرف زمین کا خطہ یا ٹکڑا نہیں، یہ ایک ملک یا ایک حصہ نہیں، یا یہ صرف عرب کی ذاتی جنگ اور لڑائی نہیں، یا یہ صرف زبان عربی کے اوپر کلیش نہیں ہے، یہ اسرائیل، یہ فلسطین اور یہ اقوام متحدہ کا نظریہ کہ یہاں کا جو ہے وہ دارالحکومت یروشلم ہے، سچی بات یہ ہے کہ صرف اور صرف ایک انسانی تہذیبوں کی جنگ اور لڑائی کے علاوہ کچھ نہیں، وگرنہ حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو امت مسلمہ کے حوالے کیا جب نبوت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جب سکہ ان کا ہے، جب رسالت ان کی ہے، اور جب امامت ان کی ہے۔ اور اس چیز کو سمجھتے ہوئے سب سے اہم فیصلہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکرات الموت میں تھے، اس کا ادب کے ساتھ آپ جو مرضی ترجمہ کر لیں، زندگی اور موت کی کشمکش تھی، اللہ کی طرف سے پیشکش آ چکی تھی کہ محبوب دنیا میں رہنا چاہتے ہو لمبی زندگی دیتے ہیں، اپنوں میں رہنا چاہتے ہو لمبا تعلق دیتے ہیں، پھر بعد میں آ جانا جنت دے دیں گے، یا جلدی ہم سے ملنا چاہتے ہو اور جنت لینا چاہتے ہو۔ 27 سفر آپ جب بقیع میں تدفین کے بعد نکلے ہیں، یہ آفر آپ کو بقیع میں دی جا چکی تھی کہ محبوب کیا چاہیے۔ آپ نے یہ بات گھر آ کر کے بتائی اور پھر کہا کہ میں نے اللہ کی قربت کو پسند کیا ہے۔ سارے رشتے تڑپ گئے تھے، جناب صدیق اکبر اور دیگر اصحاب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ، آپ کی بیٹی، آپ کے نواسے، یہ سارے اسی معاملے کے اندر تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار، غشی کے دورے، بے ہوشی کا عالم، 17 نمازیں آپ کی بے ہوشی میں گزرتی ہیں۔ آپ نے فلسطین کو اتنا اہم سمجھا تھا کہ موتا کے لیے جب حالات خراب ہوئے تھے تو لشکر اسامہ بن زید کو محبوب روانہ کر چکے تھے۔ یہ مدینہ سے کچھ فاصلے پہ گیا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کو پیارے ہو گئے، لشکر کو خبر ملی، آپ نے اس کو روانہ کیا، لوٹ آئے۔ یہ خطہ کتنا اہم ہے یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لشکر روانہ کیا، صدیق اکبر کا دور آیا رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق اکبر کا دور۔ دنیا مانے نہ مانے میرا کچھ نہیں بگڑے گا، مانے یا نہ مانے میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اللہ کے پہلے خلیفے کو شیطان نے نہیں مانا تھا، اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفے کو نہیں ماننے والا مان رہا، نہ مانے، کوئی ٹینشن نہیں۔ ان کو جو تاج رب نے دینا تھا، جو اعزاز دینا تھا، وہ دے دیا گیا۔ ساری دنیا بھی مل کے ساتھ چھینے تو چھین نہیں سکتی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلے خلیفہ نے، صدیق اکبر نے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اور پہچان نے فیصلہ لیا کہ اسامہ لشکر لو اور چلو۔ ساری انتظامیہ سر جوڑ کے بیٹھ گئی، بڑے بڑے سیاسی ذہین اصحاب اور ماہرین امور داخلہ و خارجہ کہنے لگے صدیق یہ فیصلہ نہ لو، مدینے کے اندر کے حالات کمزور ہیں، چاروں طرف سے دنیا کی نظر ہے، لیکن خطہ کتنا اہم تھا، محبوب کا فیصلہ کتنا اہم تھا، خلیفہ اول کا اس کے اوپر سٹیپ لینا تاریخی حیثیت سے۔ آج آپ اور میں کہہ دیتے ہیں جی فلسطین کیا ہے جی، وہ ان کا میٹر ہے، لوگوں نہیں۔ صدیق اکبر کہنے لگے میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آسمان کے پرندے آئیں، زمین کے درندے آئیں، زمین کے درندے اکٹھے ہو کے مدینے والوں کے ٹکڑے کر دیں، آسمان کے پرندے آئیں، ان کی ہڈیوں سے گوشت کو نوچ کے لے جائیں، میں تب بھی اس لشکر کو روکنے والا نہیں جس کو روانہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ تاریخ لکھتی ہے، دو موقعوں پہ اگر دو لوگ رب پیدا نہ کرتا، آج دین کا حلیہ کچھ اور ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صدیق اکبر کا ڈٹ جانا، انکار زکوٰۃ، فتنہ ارتداد، ان چیزوں کے سامنے بند باندھ دینا، اور واقعہ خلق قرآن میں
جناب احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی کا رب کو نے کھڑا کرنا دین اسلام کے لیے اس موقع کی وہ کڑی تھی جو ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوئی.